وہ اپنے تمام تر حقوق سامنے بیٹھے شخص کے نام کر گئی۔ پری سے سائن لیتے وہ اب کی بار مازن کی طرف متوجہ ہوتے، اس سے بھی رضامندی لینے کے بعد سائن لیتے۔ مبارکباد کا شور اٹھا، جبکہ آخری مرحلہ فری کا گھونگھٹ اٹھانے کا تھا، جو سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ پھر بھی اپنے بڑوں کی عزت کے خاطر اپنے رعبدار پرسنالٹی لیے وہ اٹھا اور پھولوں کی چادر کو ایک ہاتھ سے ہٹاتا وہ عین اس کے روبرو آیا۔ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی، ہاتھوں سے اس کے سر پر اوڑھی دوپٹے کو تھامتا وہ دھیرے سے گھونگھٹ الٹ گیا۔ معصوم سے چہرے پر سمپل سا میک اپ کیے وہ ایک پل کے لیے مازن شاہ کو مبہوت کر گئی تھی۔ تبھی بے خودی میں جھکتے اس کے بندیا سے سجے ماتھے پر اپنی مہر وہ ثبت کرتے، نرم گرم لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتے اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا تو نظریں خود پر جھکے مازن شاہ سے ٹکرائی، جو اپنی نیلی آنکھوں میں الوہی چمک لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ اس نے فوراً سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ میری جان کچھ کھا لیں، بی جان کچھ کھا لیں۔ آمنہ شاہ ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی بی جان سے مخاطب تھیں، جو کسی گہری سوچ میں غرق تھیں۔ دل نہیں ہے، وہ اداسی سے بولی، سر نفی میں ہلاتی بولی۔ نظریں پھر وہاں موجود لوگوں پر ٹکا گئیں جہاں ہر کوئی اپنی ذات میں گم تھا۔ کسی کو بھی اس معصوم کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پر آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، طبیعت بگڑ جائے گی۔ وہ فکر مند لہجے میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی، پتہ نہیں میری مرجان کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، اس نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، میں کیسے کھا لوں۔ بولتے ہوئے ضبط کے باوجود دو آنسو ٹوٹ کر ان کے گال پر پسلے تو وہ تڑپ کر آگے بڑھی، حوصلہ رکھے بی جان، انشاءاللہ جلد ہماری مرجان ہمارے پاس ہوگی، آپ ہمت سے کام لیں۔ ان کا شانہ سہلاتے وہ انہیں ہمت دلا رہی تھی۔ ہیلو مائی ینگ لیڈی۔ آمنہ شاہ کی تسلی پر اپنے آنسو پوچھ رہی تھی جب کسی شناسا آواز پر ان کا اس سائڈ پہ رخ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس کو مزید اپنی گردن پر جھکتا دیکھ وہ اسے ہٹانے کے لیے بولی، میرے دوست کا ولیمہ ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے انہیں اپنی شرٹ پر رکھتا وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ روز ہی اس سے اپنی شرٹ کے بٹن کھلواتا تھا، پر ہمارے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ وہ لبوں کو باہر نکالے بولی تو مقابل کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس کی معصومیت پر۔ مجھے پتا تھا، اسی لیے میں اپنی جان کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس کی طرف وہ شاپنگ بیگ کرتا بولا تو اس کا مرجھایا چہرہ پل میں کھل اٹھا تھا۔ واو! بیگ کھولے وہ ڈریس دیکھتی چہکتی لبوں پر اور آنکھوں پر خوبصورت سی چمک در آئی تھی۔ میری جان، کبھی کبھی نہ مجھے آپ پر اتنا زور کا پیار آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کھا جاؤں آپ کو۔ اس کے مسکراہٹ میں ڈھلے لبوں کے کنارے چومتے وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ خفا خفا انداز لیے اسے گھورنے لگی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے وہ کیا کہا لگاتے اس کے گال چومنے لگا، جس پر وہ حواس باختہ سی ہوتی باہر کی سمت بڑھی تھی۔ موبائل کی مسلسل ہوتی رنگ سے اس کی نیند میں خلل پڑا تو مندی مندی آنکھیں کھولے پہلے وہ چھت کو دیکھنے لگا۔ موبائل بج کر بند ہو چکا تھا، اب ایک بار پھر بجنے لگا تو اس کی
نیند میں خلل پڑا تھا، جس پر فوراً ہی اس نے موبائل اٹھا کر اسکرین کو گھورا جو اس کی پرسکون نیند میں خلش ڈال رہا تھا۔ اسکرین پر آغا جان کالنگ کا نام جگمگا رہا تھا۔ آغا جان کا نام دیکھ کر فوراً سے پہلے اس نے کال یس کر کے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم آغا جان۔ فون کان سے لگاتے اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا، ساتھ ایک ہاتھ سے اپنے موبائل میں اپنے ماتھے پر پکڑے بالوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وعلیکم السلام، کدھر ہو برخوردار؟ آج تمہارے بھائی کا ولیمہ ہے، اگر کچھ یاد ہو تو، آغا جان کی بھاری آواز اسپیکر سے گونجی۔ انہوں نے مرجان کی گمشدگی کی بات گول کر دی تھی۔ جی آغا جان، مجھے یاد ہے، بس حویلی آ ہی رہا ہوں۔ سوئی ہوئی مرجان کا گال چومتے اس نے سفید جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، جلدی پہنچو، مختصر سا جواب دیتے انہوں نے موبائل کھٹ سے بند کیا تو وہ بھی موبائل سائڈ پر کیے اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چاکلیٹ سے خراب ہوئے ہاتھ ایک اس کے سینے پر جبکہ دوسرا اس کے گرد تھا، جبکہ چاکلیٹ سے خراب ہوئے لب مسکرا رہے تھے۔ نفاست پسند سردار صاحب نے سر نفی میں ہلاتے اپنی ایک دن کی دلہن کو دیکھا، جو دلہن کم اس کی ایڈاپٹ کی ہوئی بیٹی زیادہ لگ رہی تھی۔ جانم، اس کے کان کے قریب جھکتے وہ سرگوشی نما آواز میں بولا، ساتھ اس کے کان کی لو چوم گیا جس پر وہ صرف کسمسا گئی۔ مائی لٹل وائفی اس کے نرم و نازک وجود کو اٹھانے کے لیے ہلانے لگا۔ کمرے کا دروازہ دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا۔ اس پر بلینکٹ درست کیا۔ گڈ بائی جان، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ پرسکون نیند لو۔ جھک کر اس کی پیشانی چومتے وہ بولا، ساتھ کچھ دیر اسے گہری نظروں سے دیکھتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ بینکوئٹ میں چاروں طرف رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ ہر طرف ہر کوئی نکسک سا تیار صرف اپنی تیاری میں مہا تھا۔ بینکوئٹ کافی جدید طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ ولیمے کی تھیم پھولوں پر رکھی گئی تھی۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول نظر آتے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ خوبصورت سرخ اور سفید پھولوں سے سجے اسٹیج پر اس وقت وہ دونوں وہاں موجود لوگوں کی نظر کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ امریش پیچ رنگ کی باربی فراک زیب تن کیے ہوئے تھی، جس کا فیری ٹیل بیک اتنا لمبا اور خوبصورت تھا کہ صوفے پر بیٹھنے کے باوجود وہ پورے اسٹیج پر پھیلا ہوا تھا۔ سر پر میچنگ حجاب لیے سمپل سوبر سا میک اپ کیے وہ ساتھ بیٹھے ضامن شاہ کی دل کی دنیا میں تہلکہ مچا رہی تھی۔ دلاور شاہ کا پوتا بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ڈیزائنر بلیک چیک 3 پیس سوٹ پہنے، اندر امریش کے ڈریس کے ہم رنگ شرٹ پہنے، اپنے تیکھے نین نکوش پر کاظم شاہ جیسی پراسرار چمکتی نیلی آنکھیں لیے وہ ہال میں موجود کتنی ہی لڑکیوں کا نگاہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آج تو کوئی بجلیاں گرا رہا ہے ہماری معصوم دل پر۔ امریش کو دوسری سمت میں دیکھتے اس نے قریب جھکتے سرگوشی کی تو اس کی یوں بے باکی پر اس نے ایک ہراساں نظر اطراف میں ڈالی۔ شکر تھا کہ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ تبھی ایک گہرا سانس بھرتے وہ شکوہ کن نگاہوں سے اپنے برابر میں براجمان ہستی کو دیکھتے بولی، جو پہلے ہی جی جان سے ان کی طرف متوجہ تھا۔ شاہ، سب دیکھ رہے ہیں، اسے اپنی طرف یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ اس نے اپنا مہندی سے سجا ہاتھ اس کے گال پر رکھتے چہرے کا رخ سامنے کرتے کہا، تو دیکھنے دو، خوبصورت جوڑے کو کون نہیں دیکھتا۔ وہ اس کی شرم کو کسی خاطر میں لائے بغیر اس کی طرف سرکتا بولا تو امریش بے ساختہ ذرا سا فاصلہ بنانے لگی، مگر اس کا یہ گریز بھی وہ اس کا ہاتھ تھام کر ناممکن بنا گیا۔ شاہ، اس کے یوں ہاتھ پکڑنے پر شرم اور ہچکچاہٹ کے ملے جلے تاثرات لیے اس نے پکارا، مگر وہ اگنور کیے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائی۔ نظریں گیٹ سے انٹر ہوتے عارش بلوچ پر ٹکا گیا تو وہ بھی اس کی ہٹ دھرمی پر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ خوش آمدید۔ عارش انشال کا ہاتھ تھامے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی یاور شاہ سے بات کرتے کاظم شاہ ان سے
ایکسکیوز کرتا اپنے بازو پھیلاتا اس کی طرف بڑھتا خوش دلی سے بولا، شکریہ جگر۔ عارش بھی اپنے دونوں بازو کو پھیلائے اس سے بغل گیر ہوتے ملا۔ ہینڈسم لگ رہے ہو۔ اس سے جدا ہوتے وہ اس کا شانہ تھپتھپاتے بولا تو کاظم شاہ کے بھینچے جبڑے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا، پینٹ کوٹ کی جگہ اپنا روایتی لباس پہنے ہوئے تھا، وائٹ کاٹن کے سوٹ پر مخملی براؤن مردانہ چادر، کندھوں پر ڈالے اپنے مردانہ خوبصورت نقوش کے ساتھ وہ کئی لڑکیوں کا دل دھڑکا رہا تھا، اور کچھ اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی بھی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ کیسی ہے ہماری گڑیا؟ وہ چاروں طرف ستائشی انداز میں نظریں دوڑاتی انشال کی طرف متوجہ ہوتے بولا، جس پر وہ محض سر ہلاتی عارش کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی۔ وہ کہاں عادی تھی ایسی محفلوں کی؟ اور تمہاری والی کیسی ہے؟ خوش ہے تم جیسے کھڑوس کے ساتھ؟ عارش لبوں پر حسین مسکراہٹ سجائے اس سے مخاطب ہوا، جس پر مقابل اس کو سخت گھوری سے نوازتا دبے دبے غصے سے بولا، چلو جاؤ ضامن سے مل لو۔ وہ اس کے سوالوں کو سرے سے اگنور کرتے بولا اور اسے اسٹیج کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگا، اور خود گیٹ سے انٹر ہوتے اپنے کسی مہمان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی حالت سے محسوس ہوتا انشال کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اسٹیج کی دوسری طرف نکاح کی ارینجمنٹس کی گئی تھی۔ دو اطراف میں سفید مخملی صوفے رکھے گئے تھے، جبکہ ان کے بیچ میں سفید پھولوں سے بنی دیوار بنائی گئی تھی، ایسے کہ اس کے آمنے سامنے صوفے تھے۔ ایک طرف مازن شاہ سفید بوسکی کا سوٹ پہنے، اس کے اوپر وائٹ ہی ویسٹ کوٹ، زیب تن کیے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، خوبصورت خوبرو چہرے پر سنجیدگی سجائے، نیلی آنکھوں میں بیزاری لیے صوفے پر براجمان تھا، جبکہ اس کے مقابل نشست پر وائٹ رنگ کی نفیس کامدار انارکلی فراک پہنے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ ٹکائے، ہلکے میک اپ پر اپنا سوگوار حسن لیے وہ انتہائی پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کے ایک طرف آمنہ شاہ جبکہ دوسری طرف فاطمہ شاہ بیٹھی تھیں۔ سائڈز پر رکھے صوفوں پر ایک طرف بی جان جبکہ دوسری طرف دلہن بنی امرش موجود تھی، جبکہ مازن کی سائڈ پر ایک طرف آغا جان اور دوسری طرف یاور شاہ تھے۔ ان کے ساتھ والی نشست پر یاسر شاہ جبکہ دوسری سائڈ پر سردار صاحب استعادہ پذیر تھے۔ اس کے پیچھے کرسی پر ہاتھ ٹکائے نکسکسی تیار ضامن شاہ کھڑا تھا۔ پلوشہ شاہ ولد یاسر شاہ، آپ کا نکاح مازن شاہ ولد یاور شاہ سے بعوض حق مہر 10 لاکھ سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آغا جان کے اشارے پر قاضی صاحب نے نکاح کے جملے ادا کیے۔ اس سے پوچھا جو پتھر کی مورت بنی بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ ان کے پوچھنے پر وہ یوں ہی رہی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ آمنہ شاہ بھینچے جبڑوں سے اس کا ہاتھ دبوچتی غرائیں تو اس کا سکتہ ٹوٹا اور سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی جو اسے نگلنے کے در پہ تھیں۔ چھم سے اس کے ذہن کے پردے پر کچھ دیر پہلے ہوئی اپنی ضلالت یاد آئی جو نکاح کے انکار پر اس کی ہوئی تھی۔ جواب دو قاضی صاحب کو، وہ ایک بار پھر دبا دبا غصے سے بولی، البتہ لبوں پر مسکان تھی۔ قبول ہے، حلق میں اٹکتے آنسوؤں کے گولے کو بمشکل نگلتی وہ منمنائی، بیٹا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے ایک بار پھر فقرہ دہرایا، قبول ہے۔ ایک بار پھر اس نے اپنی رضامندی دی جو اس سے زبردستی لی جا رہی تھی۔ پلوشہ شاہ، آپ کو مازن شاہ سے نکاح قبول ہے؟ اب کی بار آخری بار انہوں نے پوچھا تو بے ساختہ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ قبول ہے۔ آخری بار بھی قبول کرتی وہ اپنے تمام تر حقوق سامنے بیٹھے شخص کے نام کر گئی۔ پری کے سائن لیتے وہ اب کی بار مازن کی طرف متوجہ ہوتے اس سے بھی رضامندی لے رہے تھے۔ اس کے نکاح نامے پر سائن کرتے مبارکباد کا شور اٹھا، جبکہ اب کی آخری مرحلے
پر پری کا گھونگھٹ اٹھنے کا تھا۔ مرحلہ پری کے گھونگھٹ اٹھنے کا تھا۔ جو سب سے مشکل تھا، پھر بھی اپنے بڑوں کی عزت کے خاطر اپنے رعب دار پرسنالٹی لیے وہ اٹھا اور پھولوں کی چادر کو ایک ہاتھ سے ہٹاتا وہ عین اس کے روبرو آیا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی، دونوں ہاتھوں سے اس کے سر پر اوڑھے دوپٹے کے کنارے کو تھامتا وہ دھیرے سے گھونگھٹ الٹ گیا۔ معصوم سے چہرے پر سمپل سا میک اپ کیے وہ ایک پل کے لیے مازن شاہ کو مبہوت کر گئی، تبھی بے خودی میں جھکتے اس کے بندیا سے سجے ماتھے پر اپنی مہر ثبت کر گیا۔ وہ جو بے حساب حرکت بیٹھی تھی، کسی کے نرم گرم لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتے اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا تو نظریں خود پر جھکے مازن شاہ سے ٹکرائیں، جو اپنی نیلی آنکھوں میں الوہی چمک لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ اس نے صورت سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ بی جان کچھ کھا لیں۔ آمنہ شاہ ٹیبل کے گرد رکھی چیئر پر بیٹھی سوبر سا تیار ہوئی بی جان کی طرف آتے بولی، جو کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ دل نہیں ہے، وہ اداس سے لہجے میں سر نفی میں ہلاتی بولی۔ نظریں پھر وہاں موجود لوگوں پر ٹکا گئیں، جہاں ہر کوئی اپنی ذات میں گم تھا۔ کسی کو بھی اس معصوم کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پر آپ نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا، طبیعت بگڑ جائے گی، وہ فکرمندانہ لہجے میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ پتہ نہیں میری مرجان کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، اس نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، میں کیسے کھا لوں۔ بولتے ہوئے ضبط کے باوجود دو آنسو ٹوٹ کر ان کے گال پر پھسلے تو وہ تڑپ کر آگے بڑھیں۔ حوصلہ رکھیں بی جان، انشاءاللہ جلد ہماری مرجان ہمارے پاس ہوگی، آپ ہمت سے کام لیں۔ ان کا شانہ سہلاتے وہ انہیں ہمت دلا رہی تھی۔ السلام علیکم مائی ینگ لیڈی، وہ آمنہ شاہ کی تسلی پر اپنے آنسو پوچھ رہی تھی، جب کسی شناسا آواز پر نظروں کا رخ اس سمت کیا جہاں سے مسکراتا ہوا عارش بلوچ انہی کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ بی جان کا شہزادہ، وہ اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتی خوشی سے اس کی طرف باہیں پھیلاتی بولی تو وہ ان کے سینے سے لگا۔ کیسی ہیں ینگ لیڈی، وہ بھی ان کے گرد اپنے بازو حائل کرتا بولا، ساتھ ان کے جھریوں زدہ ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ میں ٹھیک ہوں، آ گئی یاد بی جان کی۔ ہاں، کہاں تھے اتنے دن، کوئی خیر خبر بھی نہیں لی، وہ اس کے شانے پر چپت لگاتی مصنوعی خفگی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ کاظم اور عارش بچپن کے دوست تھے اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا، جس کی وجہ سے عارش بی جان سے کافی اٹیچ ہو گیا تھا، اور پھر یہ محبت بچپن سے لے کر اب تک چلی آ رہی تھی۔ اب تو وہ بالکل بی جان کا بیٹا ہی لگتا تھا۔ وجہ ان کی عارش کو لے کر بے لوث محبت تھی، اور وہ بھی انہیں اپنی ماں ہی سمجھتا تھا۔ بی جان، اس دوغلے انسان سے بات نہ کریں آپ، کاظم آتے کہتے بی جان کے گرد اپنا حصار باندھ گیا۔ کیوں بھئی، میں نے کون سا تمہاری بھینس چرائی ہے؟ وہ بھی ایک طرف سے بی جان کو اپنے حصار میں کرتا کڑے چتونوں سے بولا تو وہ ان دونوں کے سر جنگ دیکھ کر مسکرا گئی۔ آپ کو اپنے نکاح میں نہیں بلایا اس لنگور نے؟ کاظم اپنی بائیں آنکھ ونک کرتے بولا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والا وہ اپنا بدلہ لے رہا تھا۔ عارش، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ بی جان نے صدمے کے زیر اثر پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے کہا تو وہ گلا کھنکارتے اپنی صفائی میں کچھ بولنے ہی لگا تھا، پر اس سے پہلے ہی کاظم بول پڑا۔ بلوچ صاحب پر عشق کا بھوت سوار جو ہو گیا تھا، وہ طنزیہ انداز میں بولتا اسے دیکھنے لگا جو پہلے ہی اسے خوناشام نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بکواس بند کرو بی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایمرجنسی میں ہوا تھا،
پر ولیمہ تو گرینڈ ہی ہوگا اور وہ آپ کے بغیر تھوڑی کروں گا۔ وہ پہلے کاظم کو جھڑکتے بی جان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں سہلاتے بولنے لگا، بہت خوشی ہوئی میری جان کہ تم نے بھی اپنا سوچا۔ بیوی کہاں ہے؟ لائی نہیں ساتھ؟ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے ساتھ انشال کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جی جی آئی ہے، وہ رہی۔ انشال کم ہیئر۔ بی جان کے مان جانے پر وہ خوشی سے بولا، ساتھ اسے ڈھونڈا جو ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھی ایک فیملی کے بچے سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے اسے آواز دے کر پکارا، سائیں وہ دیکھیں کتنا کیوٹ بیبی ہے۔ وہ مجھ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ وہ اس کے بلانے پر پاس آتی جوش سے بتانے لگی، جس پر بی جان مسکرا گئی، جبکہ کاظم آغا جان کی طرف بڑھا۔ اوکے ان سے ملو، یہ میری بی جان ہے۔ عارش اس کا ہاتھ تھامتے بی جان کی طرف رخ کرتا